قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شخصیت پرستی ہے کیا؟ ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ حق اور انصاف اور عقل و فکر کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر، یعنی حق بھی پاؤں میں کلچے کچلا جائے تو کچلنے دیجئے، انصاف رلا تو رلنے دیجئے، عقل اور فکر میں وہ بات آئے نہ آئے، آپ سب چیزوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد کسی شخصیت سے ایسی محبت کرنا کہ اس کے قول و عمل کو شریعت اور سنت سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اس کی اندھی تقلید کرنا شخصیت پرستی ہے۔ سیدھی سی بات بتا دوں، قال اللہ و قال الرسول کا حق کسی اور شخصیت کو دے دینا، اور وہی غلطی جو نصارہ سے ہوئی، اور پیچھے ہم سورۃ توبہ میں پڑھ چکے، کہ عدی بن حاتم نے جب یہ آیت پڑھی کہ انہوں نے اپنے رہبان اور اپنے علماء کو رب بنا لیا، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے میں تو اپنا کچھ دور کرسچینٹی میں گزار چکا ہوں، تو کوئی کرسچن یہ نہیں کہتا کہ ہمارے علماء اور ہمارے ربی جو ہیں یہ ہمارے خدا ہیں، تو پھر یہ قرآن نے کیوں کہا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تم ان کے حلال کردہ کو حلال اور ان کے حرام کردہ کو حرام نہیں کہتے؟ یعنی دلیل مانگے بغیر ان سے بات سن کر چل پڑتے ہو؟ کہا یہ تو ہم کرتے ہیں۔ فرمایا یہی ہے ان کو رب بنانا۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کتنا خطرہ ہے دین کے نام پہ۔ یہ تو ایسے ہی کہ ملک کسی ملک کا بادشاہ کوئی اور تھا اور آپ نے کسی اور کا نام لکھ دیا، کسی ایک ملک کے وزیر یا بادشاہ یا کنگ یا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی جگہ دوسرے کا نام لکھ دیا۔ کتنا بڑا جرم ہوگا اگر کسی کو یہ پتہ چلا۔